بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 16 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں خلفائے راشدین، مصنف شاہ معین الدین احمد ندوی، آواز نوشین۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 پہ محمد اظہر سے، یا پھر 0345523451 پہ محمد شفیق سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 16۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار اللہ اکبر پکار اٹھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فہم و فراست کی بہت تعریف و توصیف کی۔ تقریباً 10 برس خلافت کے بعد سن 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سفر آخرت اختیار کیا۔ مرض الموت میں لوگوں کے اصرار سے عہدۂ خلافت کے لیے 6 آدمیوں کا نام پیش کیا کہ ان میں سے کسی کو منتخب کر لیا جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تاکید کی کہ 3 دن کے اندر انتخاب کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ فاروق اعظم کی تجہیز و تکفین کے بعد انتخاب کا مسئلہ پیش ہوا اور 2 دن تک اس پر بحث ہوتی رہی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ آخر تیسرے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وصیت کے مطابق خلافت 6 آدمیوں میں دائر ہے، لیکن اس کو 3 شخصوں تک محدود کر دینا چاہیے، اور جو اپنے خیال میں جس کو مستحق سمجھتا ہو اس کا نام لے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی مرتضیٰ کی نسبت رائے دی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنے حق سے باز آتا ہوں، اس لیے اب یہ معاملہ 2 آدمیوں پر منحصر ہے، اور ان دونوں میں سے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پابندی کا عہد کرے گا اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اس کے بعد علیحدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ دونوں اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ اس پر ان دونوں کی رضامندی لینے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جمع ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مختصر لیکن مؤثر تقریر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنا تھا، ہاتھ بڑھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیعت کرنا تھا کہ تمام حاضرین بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ غرض 4 محرم سن 24 ہجری دوشنبہ کے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق عام کے ساتھ مسند نشین خلافت ہوئے اور دنیا اسلام کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ خلافت اور فتوحات۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں شام، مصر اور ایران کو فتح کر کے ممالک محفوظہ میں شامل کر لیا تھا، نیز ملکی نظم و نسق اور طریقہ حکمرانی کا ایک مستقل دستور العمل بنا دیا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میدان صاف تھا۔ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی و ملاطفت اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کو اپنا شعار بنایا، اور 1 سال تک قدیم طریقے نظم و نسق میں کسی قسم کا تغیر نہیں کیا۔ البتہ خلیفہ ثابت کی وصیت کے مطابق حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
मुग़य्यरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जगह कूफा का वाली बनाकर भेजा। ये पहली तकर्रुरी थी जो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ से अमल में आई। सन 24 हिजरी में बाज छोटे छोटे वाक़या पेश आए, यानी आज़रबाईजान और आर्मीनिया पर फौजकशी हुई, क्योंकि वहां के बाशिंदों ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात से फायदा उठाकर खराज देना बंद कर दिया। इसी तरह रोमियों की छेड़छाड़ की खबर सुनकर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कूफा से सलमान बिन रबिया को 6000 की जमीयत के साथ अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदद के लिए शाम रवाना किया। अहद फारूकी में मिस्र के वाली उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे और थोड़ा सा इलाका जो सईद के नाम से मशहूर है अब्दुल्ला बिन अबी सराह के मुतालिक था। मिस्र के खराज की जो रकम दरबार खिलाफत को भेजी जाती थी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही के ज़माने से इसकी कमी के मुतालिक शिकायत चली आती थी। इसलिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मिस्री खराज के इजाफे का मुतालबा किया। उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहला भेजा कि ऊँटनी इससे ज्यादा दूध नहीं दे सकती। इस पर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको माजूल करके अब्दुल्ला बिन अबी सराह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पूरे मिस्र का गवर्नर बना दिया। मिस्रियों पर उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की धाक बैठी हुई थी, इसलिए उनकी बरतरफी से उनके दिलों में मिस्र का दोबारा कब्जे का ख्याल पैदा हुआ। सन 25 हिजरी में उनकी शाह पाकर इस्कंदरिया के लोगों ने बगावत कर दी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मिस्र वालों के मशवरे से इस फितने को फर्फ करने के लिए उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही को मुतय्यन किया। उन्होंने उसने तदबीर से इस बगावत को फर्फ किया। इसके बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चाहा कि फौज का सीगा उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास रहे और माल खराज के सीगे अब्दुल्लाह बिन अबी सराह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सुब्रद हैं, मगर उमर बिन अल-आस ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसे मंजूर ना किया। याकूबी ने लिखा है कि उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बागियों के अहल-व-इयाल को लौंडी गुलाम बना डाला था। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस पर नाराजी जाहिर फरमाई और जो लोग लौंडी गुलाम बनाए गए थे उनको आजाद करा दिया। इसके बाद 2 बरस तक उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिस्र के माल खराज के अफसर रहे। इसी साल अब्दुल्ला बिन अबी सराह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दरबार खिलाफत के हुक्म से तराबलस ट्रिपोली की मुहिम का इंतजाम किया। नेज़ अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ईसियाए कोचक में शामी सरहदों के करीब के 2 रूमी किले फतह कर लिए। सन 26 हिजरी में सबसे अहम वाक़या हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की माजूली है। इसका सबब यह हुआ कि उन्होंने बैतुल माल में से एक लंबी रकम कर्ज ली थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुहतमम बैतुल माल ने तकाजा किया तो साद ने नादारी का उज़्र किया और ये फ़क़िया दरबार खिलाफत तक पहुंचाया। बैतुल माल में इस किस्म का तसर्रुफ दियानत के खिलाफ था, इसलिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर निहायत बरहम हुए और उनको माजूल करके वलीद बिन अक़बा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वाली कूफा मुकर्रर किया। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर भी खुफकी जाहिर की, लेकिन चूंकि उनकी गलती से बेहतियाती थी इसलिए उनको इनके ओहदे से नहीं हटाया। सन 27 हिजरी में मिस्र की 2 अमली में इख्तिलाफ शुरू हुआ और अब्दुल्ला बिन अबी सराह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो फौजी और माली सेवों के अफसर थे दरबार खिलाफत में एक दूसरे की शिकायत की। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तहकीकात करके उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को माजूल कर दिया और अब्दुल्ला बिन अबी सराह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिस्र के तमाम सेवों का तनहा मालिक बना दिया। उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस फैसले से निहायत कबीदा हुए और मदीना चले गए।
عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر کا خراج 20 لاکھ تھا۔ عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کر کے 40 لاکھ کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فخریہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، دیکھو آخر اونٹنی نے دودھ دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں دودھ تو دیا لیکن بچے بھوکے رہ گئے۔ فتح طرابلس۔ مہم طرابلس کا اہتمام تو سن 25 ہجری ہی میں ہوا تھا، لیکن باقاعدہ فوج کشی سن 27 ہجری میں ہوئی۔ عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر مصر افسر عام تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافت سے بھی ایک لشکر جرار کمک کے لیے روانہ کیا، جن میں عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اسلامی فوجیں مدت تک طرابلس کے میدان میں مارکا آرا رہی، یہاں تک کہ مسلمانوں کی شجاعت، جان بازی اور ثبات و استقلال کے آگے اہل طرابلس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کے چھوٹے چھوٹے دستے بنا کر تمام ممالک میں پھیلا دیے۔ طرابلس کے عمرا نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ ممکن نہیں ہے تو عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر 25 لاکھ دینار پر مصالحت کر لی۔ فتح افریقیہ۔ افریقیہ سے مراد وہ علاقے ہیں جن کو اب الجزائر اور مراکش کہا جاتا ہے۔ یہ ممالک سن 26 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت و شجاعت اور حسن تدبیر سے فتح ہوئے۔ اس سلسلے میں بڑے بڑے مارکے پیش آئے اور بالآخر کامیابی اسلامی فوج کو حاصل ہوئی اور یہ علاقے بھی ممالک محروسہ میں شامل ہوئے۔ اسپین پر حملہ۔ افریقیہ کی فتح کے بعد اسپین کا دروازہ کھلا، چنانچہ سن 27 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور عبداللہ بن نافع بن عبد قیس اور عبداللہ بن نافع بن حسین 2 صاحبوں کو اس مہم کے لیے نامزد کیا، جنہوں نے کچھ فتوحات حاصل کی، لیکن پھر مستقل مہم روک دی گئی اور عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر واپس بھیجے گئے اور عبداللہ بن نافع بن عبد عبد النفیس افریقیہ کے حاکم مقرر کیے گئے۔ عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ کیا کہ افریقیہ کی فتح کے سلسلے میں مال غنیمت کا 5واں حصہ ان کو انعام دیا جائے گا۔ اس لیے عبداللہ نے اس وعدے کے مطابق اپنا حصہ لیا، لیکن عام مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فیاضی پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن ابی سرح سے اس رقم کو واپس کرا دیا اور فرمایا کہ میں نے بے شک وعدہ کیا تھا لیکن مسلمان اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے مجبوری ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ افریقیہ کا خمس مدینہ بھیجا گیا جو مروان کے ہاتھ 5 لاکھ دینار میں بیچا گیا تھا۔ ابن اسیر نے ان دونوں روایتوں میں یہ تطبیق دی ہے کہ عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افریقہ کے پہلے غزوے شاید طرابلس کے مال غنیمت کا خمس دیا گیا تھا اور مروان کے ہاتھ پورے افریقہ کی غنیمت کا خمس بیچا گیا تھا۔ فتح قبرص۔ قبرص جس کو اب سائپرس کہتے ہیں، بحر روم میں شام کے قریب ایک نہایت زرخیز جزیرہ ہے اور یورپ اور روم کی طرف سے مصر و شام کی فتح کا دروازہ ہے، اور مصر و شام کی حفاظت اس وقت تک نہیں ہو سکتی اور نہ رومیوں کا خطرہ اس وقت تک دور ہو سکتا ہے جب تک یہ بحری ناکہ بندی مسلمانوں کے قبضے میں نہ ہو۔ اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروقی ہی نے اس پر فوج کشی کی اجازت طلب کی تھی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحری جنگ کے خلاف تھے، اس لیے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سن 28 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسرار کے ساتھ قبرص پر لشکر کشی کی اجازت طلب کی اور اطمینان دلایا کہ بحری جنگ جس قدر خوفناک سمجھا جاتا ہے اس قدر خوفناک نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے
کہ اگر تمہارا بیان صحیح ہے تو حملے میں مذائقہ نہیں، لیکن اس مہم میں اسی کو شریک کیا جائے جو اپنی خوشی سے شرکت کرے۔ اس اجازت کے بعد عبداللہ بن قیس خارسی رضی اللہ تعالیٰ کی زیر قیادت اسلامی بحری بیڑا قبرص پر حملہ کے لیے روانہ ہوا اور صحیح سلامت قبرص پہنچ کر لنگر انداز ہوا۔ عبداللہ بن قلیس امیر الجر ناگہانی طور پر شہید ہوئے، لیکن سفیان بن عوف ازدی نے علم سنبھال کر اہل قبرص کو مغلوب کر لیا اور شرائط ذیل پر مصالحت ہوئی۔ نمبر 1، اہل قبرص 60,000 دینار سالانہ خراج ادا کریں گے۔ نمبر 2، مسلمان قبرص کی حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ نمبر 3، بحری جنگوں میں اہل قبرص مسلمانوں کے دشمنوں کی نقل و حرکت کی ان کو اطلاع دیا کریں گے۔ اہل قبرص کچھ دنوں تک اس معاہدے پر قائم رہے، لیکن سن 33 ہجری میں انہوں نے اس کے خلاف رومی جہازوں کی مدد طلب کی۔ اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ قبرص پر فوج کشی کی اور اس کو فتح کر کے ممالک محروسہ میں شامل کر دیا اور منادی کرا دی کہ آئندہ سے یہاں کے باشندے رومیوں کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات نہ رکھیں۔ والی بصرہ کی معزولی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد فاروقی سے بصرہ کی ولایت پر مامور تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں 6 برس تک ان کو اس منصب پر برقرار رکھا، لیکن یہاں ایک بڑی جماعت ہمیشہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت پر آمادہ رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بارہا ان کی شکایتیں پہنچی، مگر فاروقی روب و داب نے مخالفین کو ہمیشہ دبائے رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو آزادی کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش پھیلانے کا موقع مل گیا۔ اسی اثنا میں کردوں نے بغاوت کر دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں جہاد کا وعظ کیا اور راہ میں پیادہ پا چلنے کے فضائل بیان کیے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سے مجاہدین جن کے پاس گھوڑے موجود تھے وہ بھی پیادہ پا چلنے کو تیار ہو گئے، لیکن چند آدمیوں نے کہا کہ ہم کو جلدی نہ کرنا چاہیے، دیکھیں ہمارا والی کس شان سے چلتا ہے۔ چنانچہ صبح کے وقت دارالامارات کے قریب مجاہدین کا مجموعہ ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان سے نکلے کہ ایک ترکی نسل کے گھوڑے پر سوار تھے اور 40 خچروں پر ان کا اسباب و سامان تھا۔ لوگوں نے بڑھ کر بھاگ پکڑ لی اور کہا، قول و فعال میں اختلاف کیسا؟ دوسروں کو جس چیز کی ترغیب دیتے ہو اس پر خود کیوں عمل نہیں کرتے؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کوئی تشریح بخش جواب نہ دے سکے اور اسی وقت ایک جماعت شکایت لے کر مدینہ پہنچی اور ان کی معزولی کا مطالبہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 29 ہجری میں ان کو معزول کر دیا اور عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس منصب پر مامور کیا۔ فتح طبرستان۔ سن 30 ہجری میں عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے نئے والی اور سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مختلف راستوں سے خراسان اور طبرستان کا رخ کیا۔ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر شریک تھے۔ ان لوگوں نے پیش قدمی کر کے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے پہلے جرجان، خراسان اور طبرستان کو فتح کر لیا۔ اسی اثنا میں ولید بن عقبہ والی کوفہ کے خلاف ایک سازش شروع ہوئی اور ان پر شراب خوری کا الزام لگایا گیا۔ یہ الزام ایسا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں معزول کرنا پڑا اور ان کی جگہ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے والی مقرر ہوئے۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مہم کو جاری رکھا اور ہر رات کابل اور سجستان کو فتح کر کے نیشا پور کا رخ کیا۔ بست، اشندوخ
اشندورخ، خواب، ازرائیل، ارغیان وغیرہ فتح کرتے ہوئے خاص شہر نیشا پور کا رخ کیا۔ اہل نیشا پور نے چند مہینوں تک مدافعت کی لیکن پھر مجبور ہو کر 7 لاکھ درہم سالانہ پر مصالحت کر لی۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیشا پور کے بعد عبداللہ بن خازم کو سرخس کی طرف روانہ کیا اور خود ماورل نہر کی طرف بڑھے۔ سرخس کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی اور اہل ماورل نہر نے بھی مصالحت پر آمادگی ظاہر کی اور بہت سے گھوڑے، ریشمی کپڑے اور مختلف قسم کے تحائف لے کر حاضر ہوئے۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی اور قیس بن الحسین کو اپنا قائم مقام بنا کر خود اسباب و سامان کے ساتھ دارالخلافہ کا رخ کیا۔ ایک عظیم الشان بحری جنگ۔ سن 31 ہجری میں قیصر روم نے ایک عظیم الشان جنگی بیڑا جس میں تقریباً 500 جہاز تھے سواحل شام پر حملہ کے لیے بھیجے۔ مورخین کا بیان ہے کہ رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں ایسی عظیم الشان قوت کا مظاہرہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ امیر البحر عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدافعت کے لیے اسلامی بیڑے کو آگے بڑھایا اور سطح سمندر پر دونوں آپس میں مل گئے۔ دوسری صبح کو مسلمانوں نے اپنے کل جہاز ایک دوسرے سے باندھ دیے اور فریقین میں نہایت خونریز جنگ ہوئی۔ بے شمار رومی مارے گئے، مسلمان بھی بہت سے شہید ہوئے، لیکن ان کے استقلال و شجاعت نے رومیوں کے پاؤں کھاڑ دیے اور ان کی بہت تھوڑی تعداد زندہ بچی۔ خود قسطنطین اس معرکے میں زخمی ہوا اور اسلامی بیڑا مظفر و منصور اپنی بندرگاہ میں واپس آیا۔ متفرق فتوحات۔ قبرص، طرابلس اور تبرستان کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی اور بھی فتوحات ہوئی۔ سن 31 ہجری میں خبیب بن مسلمہ فہری نے آرمینیا کو فتح کر کے اسلامی ممالک محروسہ میں شامل کر دیا۔ سن 32 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگنائے قسطنطنیہ تک بڑھتے چلے گئے۔ سن 23 ہجری میں عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرورت، تانفان، فاریاب اور جوزجان کو فتح کیا۔ سن 33 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض روم میں حسن المراد پر حملہ کیا۔ اسی سال اہل خراسان نے بغاوت کی۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بصرہ نے احنف بن قیس کو بھیج کر اسے فرو کرایا۔ اسی طرح سن 34 ہجری اہل طرابلس نے نقض امن کیا۔ عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر جرار کے ساتھ چڑھائی کر کے انہیں قابو میں کیا۔ انقلاب کی کوشش اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سالہ خلافت میں ابتدائی 6 سال کامل امن و امان سے گزرے۔ فتوحات کی وسعت، مال غنیمت کی فراوانی، وظائف کی زیادتی، زراعت کی ترقی اور حکومت کے عمدہ نظم و نسق نے تمام ملک میں تمول، فارغ البالی اور عیش و تنم کو عام کر دیا۔ یہاں تک کہ بعض متکشف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام نبوت کی سادگی اور بے تکلفی کو یاد کر کے اس زمانے کی ثروت اور سامان تعیش کو دیکھ کر ہر درجہ غمگین تھے کہ اب مسلمانوں کے اس دنیاوی رشک و حسد کا وقت آ گیا جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الاسلام کا خطاب دیا تھا، اعلانیہ اس کے خلاف بحث کہتے تھے اور فرماتے تھے کہ ضرورت سے زیادہ جمع کرنا ایک مسلمان کے لیے ناجائز ہے۔ شام کا ملک جس کے حاکم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور جو صدیوں تک رومی تعیش و تکلفات کا گہوارہ رہ چکا تھا، وہاں کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ یہ برائیاں پیدا ہو رہی تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
برملا ان امراء اور دولت مندوں کے خلاف ویس کہتے تھے جس سے نظام حکومت میں خلل پڑتا تھا. اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استدعا پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینہ بلوا لیا. مگر اب مدینہ بھی وہ اگلا مدینہ نہ رہا. بیرونی لوگوں کے بڑے بڑے محل تیار ہو چکے تھے. اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے بھی دل برداشتہ ہو کر ربضہ نام کے ایک گاؤں میں اقامت اختیار کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری زمانے میں جو فتنہ و فساد برپا ہوا اس کی حقیقت یہی ہے کہ دولت مندی اور تمول کی کثرت نے مسلمانوں میں بھی اس کے وہ لوازم پیدا کر دیے تھے جو ہر قوم میں ایسی حالت میں پیدا ہو جاتے ہیں اور بالآخر ان کے ضعف اور انحطاط کا سبب بن جاتے ہیں. اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے فرمایا کرتے تھے کہ ترجمہ مجھے تمہارے فقر و فاقے سے کوئی خوف نہیں ہے بلکہ تمہاری دولت دنیاوی ہی کے خطرات سے ڈرتا ہوں. تمول اور دولت کی کثرت کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کل قوم کے فوائد کے مقابلے میں ہر جماعت اور ہر فرد اپنے جماعتی اور شخصی فوائد کو ترجیح دینے لگتا ہے جس سے بغض و عناد پیدا ہو جاتا ہے. قومی وحدت کا شرازہ بکھر جاتا ہے اور الخطاط کا دور شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اس فتنے و فساد کی پیدائش کے بعض اور اسباب بھی تھے. نمبر 1 سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نسل جو فیض نبوت سے براہ راست مستفیض ہوئی تھی ختم ہو چکی تھی. جو لوگ موجود تھے وہ اپنی قبر سنی کے سبب سے گوشہ نشین ہو رہے تھے اور ان کی اولاد ان کی جگہ لے رہی تھی. یہ نوجوان زہد و اتقا عدل انصاف حق پرستی اور راست بازی میں اپنے بزرگوں سے کمتر تھے. اس بنا پر رعایا کے لیے ویسے فرشتہ رحمت ثابت نہ ہوئے جیسے ان کے اسلاف تھے. نمبر 2 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے اور مسلمانوں کی پسندیدگی سے امامت و خلافت کے لیے قریش کا خاندان مخصوص ہو گیا تھا اور بڑے بڑے عہدے بھی زیادہ تر انہی کو ملتے تھے. نوجوان قریشی اس کو اپنا حق سمجھ کر دوسرے عرب قبیلوں کو اپنا محکوم سمجھنے لگے. عام عرب قبائل کا دعویٰ تھا کہ ملک کی فتوحات میں ہماری تلواروں کی بھی کمائی ہے, اس لیے وظائف منصب اور عہدوں پر قریش اور ہم میں مساوات چاہیے. نمبر 3 اس وقت کابل سے لے کر مراکش تک اسلام کے زیر نگین تھا جس میں سینکڑوں قومیں آباد تھیں. ان محکوم قوموں کے دلوں میں قدرتاً مسلمانوں کے خلاف انتقام کا جذبہ موجود تھا لیکن ان کی قوت کے مقابلے میں بے بس تھے. اس لیے انہوں نے سازشوں کا جال بچھایا جن میں سب سے آگے مجوسی اور یہودی تھے. نمبر 4 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً نیک, ذی مروت اور نرم خو تھے. عموماً لوگوں سے سختی کا برتاؤ نہیں کرتے تھے. اکثر جرائم کو بردباری اور حلم سے ٹال دیا کرتے تھے. اس سے شریروں کے حوصلے بڑھ گئے. نمبر 5 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اموی تھے, اس لیے فطرتاً ان کے جذبات اور اپنے اہل خاندان کے ساتھ خیر خواہ نہ تھے اور آپ ان کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے اور اپنے ذاتی مال سے ان کی امداد فرمایا کرتے تھے. شریر لوگوں نے اس کو یوں ملک میں پھیلایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکاری بیت المال سے ان کے ساتھ داد و دہش کرتے ہیں. نمبر 6 ہر امام کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کارکن اور اعمال اس کے مطیع اور فرما بردار ہوں. اسلام کی دوسری نسل میں جو پہلی نسل کی جگہ لے رہی تھی, امام وقت کی اطاعت کا وہ مذہبی جذبہ نہ تھا جو اول ذکر میں موجود تھا. ایسی حالت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام خلافت کے قیام و استحکام کے لیے بنی امیہ میں سے زیادہ افراد لینے پر مجبور ہوئے. نمبر 7 مختلف محکوم قوموں کے شورش پسند اشخاص اس لیے انقلاب کے خواہاں تھے کہ شاید اس سے ان کی حالت میں کوئی فرق پیدا ہو. نمبر 8 غیر قوموں کے
جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے یا مسلمانوں نے غیر قوموں کی عورتوں سے جو شادیاں کر لی تھی یا وہ باندیاں بنی تھی، ان کی اولادیں بہت کچھ فتنے کا باعث بنی۔ ان مختلف الخیال جماعتوں کے اغراض و مقاصد پر نظر ڈالنے سے یہ بالکل نمایاں ہو جاتا ہے کہ اس فتنہ انقلاب کے حقیقی اسباب یہی تھے جو اوپر مذکور ہوئے۔ مثلا نمبر 1، بنو ہاشم بنو امیہ کے عروج و ترقی کو پسند نہیں کرتے تھے اور خلافت کے مناسب اور عہدوں کا سب سے زیادہ اپنے آپ کو مستحق جانتے تھے۔ نمبر 2، عام عرب قبائل مناصب اور عہدوں اور جاگیروں کے استحقاق میں اپنے کو قریشیوں سے کم نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ قریشی افسروں کے غرور و تمکنت کو توڑنا اور اپنے جائز استحقاق اور مساوات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ نمبر 3، مجوسی چاہتے تھے کہ ایسا انقلاب پیدا کیا جائے جس میں ان کی مدد سے حکومت ایسے عام خاندان میں منتقل ہو جس سے وہ بہتر سے بہتر حقوق اور مراعات حاصل کر سکے اور عام عربوں کے مقابلے میں ان کا استحکام کم نہ سمجھا جائے۔ نمبر 4، یہودی چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں ایسا افتراق پیدا کر دیا جائے کہ ان کی قوت پاش پاش ہو جائے۔ یہ اغراض مختلف تھیں اور ہر جماعت اپنی غرض کے لیے کوشش میں مصروف تھی، اس لیے خفیہ ریشہ دوانیاں شروع ہو گئی۔ پارٹ 15 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب خلفائے راشدین کا بقیہ حصہ پارٹ 16 پر سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔